نمل اسقلم نمرہ احمد۔ ہر شخص اپنے کمائے ہوئے اعمال کے بدلے میں رہن ہے، سوائے دائیں بازو والوں کے جو جنتوں میں ہوں گے اور پوچھیں گے مجرموں سے کہ کیا چیز لے گئی تمہیں جہنم میں۔ جہنم والے کہیں گے نہ تھے ہم نماز پڑھنے والے۔ سورہ المدثر۔ جائے نماز طے کر کے وہ اٹھی اور کھڑکی میں آ کھڑی ہوئی۔ پٹ کھول کر سرد ہوا کو اس نے اندر آنے دیا۔ وہاں ایک خوبصورت کالونی نظر آ رہی تھی۔ نئے گھر سے قصرے کاردار جیسا منظر نہیں نظر آتا تھا، مگر اسے وہ منظر دیکھنا بھی نہیں تھا۔ کیا چیز لے کر گئی تمہیں جہنم میں؟ وہ کہیں گے نہ تھے ہم نماز پڑھنے والے، نہ تھے ہم نماز پڑھنے والے۔ اس نے آنکھیں بند کر کے سرد ہوا کو محسوس کرنا چاہا۔ آج اسے کچھ بہتر محسوس ہو رہا تھا، کچھ بہتر مل گیا تھا۔ حنین کے خیال میں وہ اب بھی اللہ سے ویسی محبت نہیں کرتی تھی جیسی کرنی چاہیے، مگر وہ اب اللہ تعالیٰ سے ایک ریلیشن شپ ضرور بنانا چاہتی تھی۔ اللہ کے سامنے اس کا امپریشن ٹھیک ہو جائے، اللہ اس کی تعریف کرے۔ اس کے دل میں سب سے بڑی تمنا یہی رہ گئی تھی، اور وہ جو اللہ کو پسند ہے، فجر کی نماز۔ اس کو اس نماز سے محبت ہو گئی تھی۔ آج اسے اعلیٰ محبت اور ادنا محبت میں فرق سمجھ آ گیا تھا۔ ٹھنڈی ہوا میں کھڑی حنین نے آج اس نے ہاشم کاردار کو دل سے جانے دیا تھا۔ مریض عشق کی جس برف نے اس کے دل کو جما دیا تھا، فجر کی پہلی کرن نے اسے پگھلا دیا۔ آج حنین یوسف آزاد ہو گئی تھی۔ وہ اپنے دل کی مالک بنی تھی یا نہیں، مگر اس نے اس شہر کے قبضے سے اپنا دل چھڑا لیا تھا۔ ماہ کامل ابھی تک جامنی آسمان پر دمک رہا تھا اور زمین پر بہتے بڑے بڑے سمندروں کو اپنے اشارے پر چلا رہا تھا، اوپر نیچے آگے پیچھے۔ کچھ اب سنبھلنے لگی ہے جہاں بھی، بدل چلا دور آسماں بھی۔ جو رات بھاری تھی ٹل گئی ہے، جو دن کڑا تھا گزر گیا وہ۔ صبح ایسا سنہرا سونے کا تھال سا جھلملاتا سورج آسمان پر چمکا تھا کہ سارے شہر نے پگھل کر انگڑائی لی۔ کوئی جمود سا ٹوٹا، دھند سی چھٹی۔ اس اونچے ہوٹل کا وسیع و کشادہ مرکزی بیڈ روم سنہری رنگ میں آراستہ دکھائی دیتا تھا۔ قیمتی دیوار گھیر پردے کھڑکی کے آگے سے ہٹے تھے اور دھوپ پورے کمرے کو روشن کر رہی تھی۔ سنہری ڈریسنگ ٹیبل کے کنارے فارس بیٹھا تھا اور سامنے اسٹول پر بیٹھی خود کو آئینے میں دیکھ کر بال برش کرتی زمر کو دیکھ رہا تھا۔ وہ چہرہ بائیں طرف جھکائے بالوں کے سروں میں برش چلاتے ہوئے بولی، اب گھر چلتے ہیں، اس سے پہلے کہ سب سمجھیں ہم بھاگ چکے ہیں۔ فارس نے بے اختیار سر جھٹکا۔ فی الحال وہ مجھے اپنے گھر والے کم اور سسرال والے زیادہ لگ رہے ہیں۔ وہ ہلکا سا ہنسی، چہرہ جھکائے بال برش کرتی رہی۔ پتہ ہے مجھے تمہاری سب سے خوبصورت بات کیا لگتی ہے؟ نہیں پتہ۔ تمہارے بال؟ اس نے ہاتھ بڑھا کر نرمی سے اس کی چند گھنگریالی لٹیں انگلیوں میں اٹھائیں۔ زمر نے بھوری آنکھیں اٹھا کر اسے دیکھا اور مسکرائی۔ ہاں، میرے بالوں کو کرل ہمیشہ سب کو پسند ہے۔ نہیں، ان کے کرل نہیں، مجھے ان کا رنگ پسند ہے۔ رنگ؟ زمر نے ایک دم چونک کر برش رکھ دیا۔ ہاں، ان کا براؤن کلر۔ زمر نے بے اختیار تھوک نگلا، مگر وہ اپنی دھن میں کہہ رہا تھا، سادی اور سیم کے بال بھی براؤن ہیں۔ کلر تمہارا بھی بہت مختلف، بہت خوبصورت ہے۔ وہ نرمی سے اس کے بالوں کو چھو کر کہہ رہا تھا۔ زمر نے ذرا غیر آرام دہ ہو کر برش رکھا۔ میرے بالوں کا رنگ بھی سادی کی طرح ہے، مطلب میرا اصل کلر یہ چاکلیٹ براؤن تو میں ڈائی کرتی ہوں۔ اور اپنے بال نرمی سے چھڑا لیے۔ فارس کو چند لمحے لگے اس کی بات کا مطلب سمجھنے میں۔ وہ بس سنہری آنکھیں سکیڑ کر اسے دیکھنے لگا۔ کیا مطلب؟ فارس، میرے بال سادی جیسے ہی ہیں، یہ ذرا زیادہ براؤن میں نے خود کیے ہوئے ہیں، مجھے ایسے اچھے لگتے ہیں۔ میرا فون کیا تم نے آف کر دیا تھا؟ اس نے اپنا فون اٹھاتے ہوئے تشویش سے پوچھا۔ ایک منٹ، یہ اصلی کلر نہیں ہے، مگر جب میں نے تمہاری یونیورسٹی میں داخلہ لیا تھا
तब भी तुम्हारे बालों का यही कलर था। मैं 22 साल की उम्र से बाल डाई कर रही हूँ फारस। पाकिस्तान की हर तीसरी लड़की बाल डाई करती है। उफ, इतने मैसेजेस। वो स्क्रीन को देख रही थी। जब वो कुछ नहीं बोला तो सर उठाकर उसे देखा। वो अभी तक अचंभे से इसे देख रहा था। तुम्हारा मतलब है तुम 7-8 सालों से मुझे धोखा दे रही हो। कानूनन इसकी क्या सज़ा होती है? मैंने कोई धोखा नहीं दिया। तुमने पहले कभी इस बारे में बात नहीं की तो मैं क्या बताती? वो खफा हुई। ये तुम्हारे करल भी नकली हैं या फिर? वो मशकूक हो चुका था। उफ फारस, मेरा कुछ भी नकली नहीं है, सिर्फ ज़रा सा कलर है ये। मगर वो नफ़ी में सर हिलाता उठ खड़ा हुआ। नहीं जुमर बीबी, आपने मुझे इतने साल धोखे में रखा। मैं आपका हर जुल्म माफ़ कर सकता हूँ, मगर ये नहीं, आपने मेरा दिल तोड़ा है। कैसे लौटाएंगी आप मुझे मेरे 8 साल? क्योंकि आज मुझे लग रहा है मुझे आपसे बिल्कुल भी मोहब्बत नहीं रही। वो नफ़ी में गर्दन हिलाता अभी तक ताज्जुब से कह रहा था। जुमर ने गर्दन मोड़कर तुंदही से इसे देखा। कितना बोलना आ गया है तुम्हें? वो अभी जवाब में कुछ तीखा सा कहने लगा था कि इसका अपना मोबाइल जेब में थरथराने लगा। उसने निकाल कर देखा आबदार। उसने कॉल काटी। मैं इस मामले को इतनी जल्दी नहीं ख़त्म करने वाला। वापस आकर इस बारे में बात करता हूँ। उसका भी भाई वाकई दिल टूट गया है, खफा से लहजे में कहकर वो बाहर निकल गया और फिर अपने दूसरे छोटे मोबाइल से कॉल बैक की। आबी ने फ़ौरन फ़ोन उठा लिया और इसकी आवाज़ सुनकर चहकी थी। तो फारस गाजी का ब्लॉक नंबर भी है। उम्मीद है ये बग नहीं हो रहा होगा, क्योंकि मुझे आपसे बहुत ख़ास बात करनी है। आइंदा मेरी बीवी से इस टोन में बात मत कीजिएगा। वो अंदर जुमर से खफा लहजे में शिकायत करने वाला फारस गाजी से बिल्कुल मुख्तलिफ और संजीदा लग रहा था। आबदार को लम्हे भर के लिए समझ नहीं आया। फिर रात वाला अपना रवैया याद आया तो दांतों तले उंगलियां दबा लीं। मेरे मुंह से निकल गया था मैं तो। वो मुझे बहुत अजीज़ है और जितनी इज़्ज़त मैं इसकी करता हूँ आपसे तवक्को करता हूँ आप भी करेंगी। अब बताइए क्या बात थी? हमवार मगर बेलचक अंदाज में रात वाला उधार चुकाकर वो बोला था। वो चंद लम्हे खामोश रही। सादी और खावर कल जेल तोड़कर फरार हो गए हैं। मैंने रात में आपको बहुत कॉल्स की मगर आपका फ़ोन ऑफ था। बुझे लहजे में बोली। क्या? वो एकदम शर्मिंदा रह गया। फिर बेइख्तियार पेशानी मसली, होंठों पर बंद मुट्ठी रखी। समझ में नहीं आया कि जज्बात को कैसे काबू करे। हाशिम ने बाबा को बताया है, वो इन्हें अब तक नहीं ढूंढ पाए। अब नहीं मालूम ढूंढ कर छुपा लिया है या वाकई वो दोनों लापता हो चुके हैं। फारस ने कुछ कहे बिना फ़ोन रख दिया और वापस कमरे में आ गया तो बिल्कुल खामोश था। घर आकर इसने जुमर को सबके सवालों के जवाब देने छोड़ दिया और ख़ुद ऊपरी मंजिल के बेडरूम में आ गया जो जुमर और इसके लिए नुदरत ने सेट किया था। उसने लैपटॉप निकाला और इस पर एक महफूज शुदा लिंक खोला। जो पेन, जहरीला पेन उसने सादी को भेजा था, उसमें GPS ट्रेसर लगा था। स्क्रीन पे वो GPS एक्टिव सिग्नल दे रहा था। कल रात से पहले तक वो उस इलाके में था जहां हारून उबैद का होटल था, मगर आज सुबह वो उस होटल से कई कोस दूर एक पार्क में आकर रुक गया था और अभी तक एक्टिव था। सादी के पास अगर वो पेन था तो वो इतने घंटों से इस पार्क में क्यों बैठा था, या फिर वो पेन किसके पास था? वो एकदम बहुत ही परेशान हो गया था। पिछले 8 माह से इसको मालूम था सादी यूसुफ कहाँ है, मगर पहली दफ़ा इसने सादी की लोकेशन खो दी थी। शायद उसने सुबह में जुमर को कॉल की हो, मगर फारस ने सर दोनों हाथों में गिरा दिया। पिछले 8 माह की अनथक मेहनत के बाद पहली दफ़ा वो सिर्फ अपने और जुमर के बारे में सोचना चाहता था। उसने सोचा था ज़िंदगी पर उसका भी हक़ है, कम अज़ कम कुछ देर के लिए। जुमर सारी दुनिया से कट कर सिर्फ इसकी बातें सुने, इसको वक्त दे, मगर वो गलत था। उसका ज़िंदगी पे कोई हक़ नहीं था। उसको सिर्फ अपना काम करना चाहिए था, अपने भाई और बीवी का इंतकाम लेना था, सादी यूसुफ को वापस अपने ख़ानदान तक पहुंचाना था। उसे अपना नहीं सोचना था,
وہ تو کرس تھا، اسے زمر کا فون نہیں آف کرنا چاہیے تھا۔ اب پھر سے اپنے سنجیدہ اور سپاٹ خول میں وہ سمٹ آیا تھا اور کمرے میں ادھر ادھر ٹہلتے ایک نمبر ملا رہا تھا۔ ہاں فرمان، ٹھیک ہو؟ اچھا یہ بتاؤ، کل شام ہوٹل میں سب خیریت رہی؟ میں نے آپ کو کال کی تھی، نمبر بند تھا۔ خیریت تھی، مگر ہاشم کاردار کل ادھر آیا ہوا تھا۔ وہ اور اس کے آدمی پراہرا کے وقت پاگلوں کی طرح ادھر ادھر بھاگ رہے تھے۔ کچھ معلوم نہیں ہو سکا، مگر وہ کسی کو ڈھونڈ رہے تھے جیسے۔ ٹھیک ہے، آنکھیں کھلی رکھو اور مجھے رپورٹ دیتے رہنا۔ اس نے اسی اضطراب سے فون بند کیا۔ فرمان تھائی لینڈ میں سیٹل تھا، اس کا خواہش مند ایک بری ہو جانے والا اس کا جیل کا ساتھی۔ اس نے اسے سری لنکا میں سیٹل ہونے کی کوشش کی۔ احمد شفیع سے ہارون عبید تک سفارش کروانا، اپنا نام آئے بغیر اور احمد کو مشکوک کیے بغیر بہت آسان تھا، اور بدلے میں رپورٹ مانگی تھی۔ اب وہ کچھ عرصے سے اسی ہوٹل میں کام کر رہا تھا۔ اس کی رسائی کچن کے نیچے بنی جیل تک تو نہ تھی، مگر جہاں تک اس کی آنکھیں جاتی تھیں وہ غازی کو خبر دے دیا کرتا تھا۔ اب اس نے ایک اور نمبر ملایا۔ عنایت، تم ہسپتال میں نائٹ ڈیوٹی پہ تھے کل رات۔ اوکے گڈ، تمہارے سامنے والی بلڈنگ میں رات کو یا صبح میں کوئی آیا ہے؟ اچھا، اگر کوئی حرکت نظر آئے، کوئی آمد و رفت ہو تو مجھے خبر کرنا۔ وہ ایک ایک کر کے ہاشم کاردار کی ملکی اور غیر ملکی جیلوں کے قریب موجود اپنے دوستوں کو فون کر رہا تھا۔ وہ اس کی چاروں خفیہ جیلوں کے بارے میں جانتا تھا۔ اگر وہ دونوں مفرور قیدی ان جیلوں میں نہیں لائے گئے تھے تو یقیناً ہاشم ان کو ابھی تک نہیں پکڑ سکا تھا۔ لیکن اگر وہ آزاد تھے تو سعدی نے فون کیوں نہیں کیا تھا؟ زمر کے علاوہ کسی اور کو بھی تو فون کر سکتا تھا۔ وہ یقیناً کسی مشکل میں تھا۔ 8 ماہ پہلے یوسف خاندان نے سعدی یوسف کو کھویا تھا، مگر فارس غازی نے اسے کل رات کھویا تھا۔ اب اس کو ڈھونڈنے کا ایک ہی طریقہ تھا، مگر اس سے پہلے اسے ایک اور کام کرنا تھا۔ اپنے چہرے پر پرانے برف جیسے تاثرات سجائے وہ کچھ ڈاکومنٹس لے کر کسی سے بات کیے بنا گھر سے باہر آ گیا۔ جب وہ کار کو ان لاک کر رہا تو زمر اس کے پیچھے آئی۔ کوئی مسئلہ ہے فارس؟ تم پریشان لگ رہے ہو۔ میں ٹھیک ہوں، تمہارے ڈاکٹر کے پاس جا رہا ہوں، ڈونر کے ڈاکومنٹس لے کر۔ بدقت ذرا سا مسکرا کر فائل اوپر اٹھا کر دکھائی اور کار کے اندر بیٹھا۔ یہ وہ پہلے ہی طے کر چکا تھا، زمر کی ضرورت نہیں تو صرف وہی جائے گا۔ مگر اتنی جلدی کیا تھی اسے کار باہر نکالتے دیکھ کر زمر نے سوچا، مگر خیر، اسے فارس پر بھروسہ تھا، وہ سنبھال لے گا۔ اس لمحہ خیر و شر میں کہیں ایک ساتھ ایسی ہے جس میں ہر بات گناہ نہیں ہوتی، سب کار ثواب نہیں ہوتا۔ ڈاکٹر قاسم نے اپنی کرسی سے اٹھ کر خوش دلی سے اس کا استقبال کیا۔ جینس پر بھورا سویٹر پہنے، چہرے پر سنجیدہ اور برف تاثرات سجائے، وہ سنہری گہری آنکھوں کو ڈاکٹر قاسم پر نظریں جمائے سامنے کرسی پر بیٹھا اور ٹانگ پر ٹانگ جما لی، فائل اپنے سامنے رکھ لی۔ مجھے خوشی ہے آپ سے بلا آخر ملاقات ہو رہی ہے، بہت سنا تھا آپ کے بارے میں۔ وہ خوش دلی سے بولے تھے اس کے لیے کافی آرڈر کرنا چاہیے، مگر اس نے انکار کر دیا۔ جو بھی بری باتیں سنی ہیں آپ نے وہ سب درست ہیں۔ وہ سر کو خم دے کر بولا تھا، نہیں، اچھی باتیں بھی سنی ہیں۔ خیر، وہ جلد مدعے پر آ گئے۔ زمر اپنے بارے میں بہت لاپرواہی برتتی ہیں، انہیں بہت پہلے ٹرانسپلانٹ کرا لینا چاہیے تھا۔ خیر، وہ کہہ رہی تھی کہ آپ کے پاس کوئی ڈونرز کی رپورٹس ہیں، کہاں سے کروائے ہیں ٹیسٹ؟ اینک لگاتے ہوئے انہوں نے رپورٹس کے لیے ہاتھ بڑھایا، مگر فارس نے کاغذ ان کی طرف نہیں بڑھائے۔ میں اپنے تجربات خود کیا کرتا ہوں، کیا آپ کو گرمی نہیں لگ رہی؟ اٹھتے ہوئے وہ تعجب سے بولا اور کھڑکی کھول دی، پھر واپس آ کر بیٹھا۔ ڈاکٹر قاسم نے قدر حیرت سے اسے دیکھا، پھر سر جھٹک کر اینک اتار کر رکھی۔ تو کون ہے یہ ڈونر؟ کوئی ڈونر نہیں ہے، میں نے زمر سے جھوٹ بولا تھا کہ میرے پاس ڈونر ہے۔ کمرے میں ایک دم ششندر سا سناٹا چھا گیا، پھر وہ اسی بے مہری سے بولا، میں نہیں چاہتا کہ وہ سرجری کروائے۔ آپ ڈاکٹر قاسم،
اس کی سرجری نہیں کریں گے؟ ڈاکٹر قاسم کے چہرے پر بے پناہ شوق سا ابھرا۔ غازی صاحب، ان کی جان خطرے میں ہے، انہوں نے سرجری نہ کروائی تو وہ جان سے جائیں گی۔ ان کو بے حد افسوس ہوا تھا۔ وہ ہلکا سا مسکرایا۔ آپ کی شرٹ بہت نفیس ہے۔ ڈاکٹر قاسم نے اس کو یوں دیکھا گویا اس کا دماغ چل گیا ہو، پھر گردن جھکا کر اپنی شرٹ کو دیکھا تو لمحے بھر کو وہ برف کا مجسمہ بن گئے۔ ان کی شرٹ پر عین دل کے مقام پر سرخ نقطہ تھا، روشنی کا نقطہ، سرخ لیزر جو کھڑکی سے ہوتا ہوا ان کے دل پر نشانہ لیے ہوئے تھا۔ اپنے دشمنوں کو جیل نہیں بھیجنا چاہیے، مار دینا چاہیے، کیونکہ جیل جانے کے بعد وہ خطرناک لوگوں سے دوستی کر لیتے ہیں، جیسے میرا یہ دوست جو برابر کی عمارت میں اسنائپر گن لیے بیٹھا ہے، اور اس کی گن کا نشانہ عین آپ کے اوپر ہے۔ نہ نہ نہ، فون کی طرف ہاتھ مت بڑھائیے ورنہ وہ گولی چلا دے گا۔ ڈاکٹر قاسم نے گردن اٹھا کر بے یقینی سے اس کو دیکھا۔ وہ ٹیک لگا کر بیٹھا پرسکون سا بولے جا رہا تھا، ساتھ ہی منہ میں کچھ چبا رہا تھا۔ اس فریم کو دیکھیں۔ اس کے اشارے پر ڈاکٹر قاسم نے نظر اٹھا کر دیوار پر لگے فریم کو دیکھا، جس میں ان کا کوئی سرٹیفکیٹ آویزاں تھا۔ ایک سرخ لیزر اسپاٹ وہاں بھی نظر آ رہا تھا۔ اگلے ہی لمحے بنا آواز کے ایک گولی فضا کو چیرتی ہوئی آئی اور اسی نقطے کی جگہ پیوست ہو گئی۔ فریم کا شیشہ چکنا چور ہو گیا اور ڈاکٹر قاسم کا رنگ سفید پڑنے لگا۔ یہ کیا مذاق ہے فارغ غازی؟ اوہ سوری، یہ ریہرسل تھی۔ اگر تم ہلے تو وہ اگلی گولی تمہارے اوپر چلائے گا، اسی لیے میں نے کھڑکی کھول دی ہے تاکہ اگر وہ تمہیں مارے تو کم از کم یہ معصوم شیشہ نہ ٹوٹے۔ خیر، ہم زمر کی بات کر رہے تھے۔ وہ ذرا مسکرا کر ان کے چہرے پر اپنی پرتپش نظریں جمائے چبا چبا کر کہنے لگا، کتنے پیسے دیے کارداز نے میری بیوی کو یہ یقین دلانے کے لیے کہ وہ مرنے والی ہے، اس کا گردہ ضائع ہو چکا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ دیکھو مجھے نہیں پتا تم کس ڈاکٹر کے پاس گئے ہو، مگر وہ محتاط انداز میں بولنے لگا تھا، مگر وہ ایک دم آگے کو جھکا اور زور سے میز پر ہاتھ مار کر ساری چیزیں پرے دھکیل دیں۔ سب کچھ زمین بوس ہو گیا۔ انسان ایک شخص پر کبھی شک نہیں کرتا، اور وہ ہوتا ہے اس کا ڈاکٹر۔ میز پر دونوں ہاتھ رکھے جھک کر غصے سے وہ غرایا تھا۔ تم نے اتنے ماہ میری بیوی کو ٹارچر کیا، اس کو پل پل مارتے رہے، صرف اس لیے کہ تمہارے بیٹے کی پوری فیملی کو انہوں نے باہر سیٹل کرا دیا، تمہاری بیٹی کا پارٹ 2 ایگزام کلیئر کروا دیا۔ تمہیں کیا لگتا ہے عین میری گرفتاری سے کچھ روز پہلے تم اس کو اچانک سے چند ٹیسٹ کروا کر کہو گے کہ اس کا کڈنی فیل ہو چکا ہے، اور پھر میرے کیس کے دوران وہ مجھ سے کہے گی اسے میرے کیس اور اپنے ڈونر کے درمیان کسی کو چننا ہے، اور میں اتنا گدھا ہوں جو یہ نہیں سمجھوں گا کہ یہ سارا ڈرامہ تم لوگ مجھے جیل میں رکھنے کے لیے رچا رہے ہو تاکہ وہ میرا کیس نہ لڑے۔ ساتھ ہی زور سے میز پر پھر ہاتھ مارا۔ ڈاکٹر قاسم نے دونوں ہاتھ اٹھا دیے۔ اس کے ماتھے پر پسینے کی بوندیں تھیں اور وہ بار بار اضطراب سے سر جھٹک رہا تھا۔ ایک منٹ بھی نہیں لگا مجھے سمجھنے میں کہ اس کے ڈاکٹر کو کارداز خرید چکے ہیں۔ آخر 4 سال سے وہی اس کے میڈیکل بلز پے کرتے ہیں، ہے نا؟ ان کی کمپنی کا بالواسطہ رابطہ رہتا ہے تمہارے ساتھ۔ واپس کرسی پر بیٹھا، ٹیک لگائی، ٹانگ پر ٹانگ جمائی، اور پھر اسی برہم انداز میں بولا، میرے دوست کی گن تمہارے اوپر تنی ہے، مجھ سے جھوٹ مت بولنا، سچ سچ بتاؤ، کارداز نے کیا کرنے کے لیے کہا تھا تم سے؟ ڈاکٹر قاسم نے چند گہری سانس لی۔ روشنی کا سرخ دھبا اب تک شرٹ پر پڑ رہا تھا۔ بدقت وہ کہنے لگا، مسز کاردار نے کہا تھا میں اس کی دوا بدل دوں، کسی طرح اس کا آرگن ضائع ہو جائے اور اس کو دوبارہ سرجری کروانا پڑے۔ اس سب میں لگ کر وہ تمہارے کیس کو وقت نہیں دے پائے گی، اور وہ اپنی مرضی کے وکیل کو تمہارے ساتھ جوڑ دیں گے۔ مگر دیکھو، میں برا آدمی نہیں ہوں، میں نے ایسا نہیں کیا، مجھے پتا ہے تم نے ایسا نہیں کیا۔ وہ درستی سے اسے گھورتے ہوئے بولا، حالانکہ
دوسرے ڈاکٹر نے بھی اسے یہی کہا کہ گردہ ضائع ہو گیا ہے، مگر چونکہ وہ جن پر اعتبار کرتی ہے ان پر مکمل اعتبار کرتی ہے، سو یقیناً وہ صرف انہی ڈاکٹرز کے پاس گئی ہوگی جن کے پاس تم نے اسے بھیجا ہوگا۔ تمہیں کیسے پتا اس کا گردہ ضائع نہیں ہوا؟ کیونکہ جس ڈونر کو میں جانتا ہوں اس کا آرگن کبھی ریجیکٹ نہیں ہو سکتا۔ اسے زمر بہت عزیز تھی، اس کی قربانی ایسے ضائع نہیں ہو سکتی۔ ڈاکٹر قاسم نے گہری سانس لے کر اسبات میں سر کو خم دیا۔ سعدی یوسف، آف کورس اس کا گردہ ٹھیک ہے، وہ پرفیکٹ میچ تھا، وہ چند سال اور چل جائے گا اچھے سے، اور یقیناً تم نے زمر کی دوا بھی بدلی ہے کیونکہ وہ زرد اور بیمار لگنے لگی ہے۔ مجھے چند فیک سسٹم ڈالنے تھے تاکہ اسے محسوس ہو وہ بیمار ہے۔ دیکھو مجھے اپنی پیشنٹ بہت عزیز ہے، میں نے بہت دقتوں سے مسز کاردار کو ٹالے رکھا ہے۔ ظاہر ہے تم ایسا نہ کرتے تو تمہارے وہ کروڑوں روپے کیسے ملتے؟ تمہیں اپنی نظروں میں اچھا بھی تو بننا تھا، اسی لیے تم نے زمر کو نقصان نہیں پہنچایا۔ آئی ایم سوری، پلیز اس گن کو میرے اوپر سے ہٹاؤ۔ میں زمر سے معافی مانگ لوں گا، میں اسے سب سچ بتا دوں گا۔ فارس نے کھڑکی کی طرف رخ کر ہاتھ سے اشارہ کیا۔ اگلے ہی لمحے سرخ لیزر لائٹ ڈاکٹر قاسم کی شرٹ سے غائب ہو گئی۔ انہوں نے سکون کا سانس لیا، ٹیشو نکال کر ماتھے پر آیا پسینہ پہنچا۔ تم زمر کو کچھ نہیں بتاؤ گے؟ ابھی کچھ عرصہ نہیں، صرف اتنا کہو گے تم کوئی نئی دوا استعمال کرنا چاہتے ہو جس سے شاید اس کا تقریباً ناکارہ گردہ کام کرنے لگے۔ مجھے کوئی بھی وجہ گھڑ لینا، تم ان کاموں میں ماہر ہو۔ ڈاکٹر قاسم کو حیرت کا جھٹکا لگا۔ مجھے اسے بتانا ہے، اب میں اسے مزید نہیں چھپا سکتا۔ میں برا آدمی نہیں ہوں، میں نے ہمیشہ زمر کو نقصان سے بچایا ہے۔ نہیں، تم اسے کچھ نہیں بتاؤ گے۔ جس چیز کا میں انتظار کر رہا ہوں اس میں ابھی ذرا وقت ہے، تب تک زمر کو نہیں معلوم ہونا چاہیے۔ فارس غازی، تم مجھے قتل نہیں کرنے والے، بھلے تم مجھے اپنے اسنائپر سے کتنا ہی ڈرا لو۔ وہ بھی تندہی سے کہتے آگے کو جھکا۔ تم مجھے اب اپنے اشاروں پر نہیں چلا سکتے۔ لیزر لائٹ ہٹ چکی تھی اور اس کا کھویا ہوا اعتماد بحال ہو رہا تھا۔ فارس نے اپنے مخصوص انداز میں سر کو خم دیا اور فائل کھولی۔ ایک کاغذ نکال کر اس کے سامنے رکھا۔ مجھے تمہیں اپنے اشاروں پہ چلانے کے لیے اسنائپر گن کی ضرورت ہے بھی نہیں۔ یہ دیکھو، یہ پچھلے ماہ کا ریکارڈ ہے۔ تم نے ایک افغان نوجوان کا علاج کیا تھا جس کا نام ابو فرید حسان تھا۔ ڈاکٹر قاسم نے اینک لگاتے ہوئے اچنبھے سے اس لسٹ کو دیکھا۔ ہاں، میں نے کیا تھا، وہ روٹین چیک اپ کے لیے آیا تھا، اور یہ چند تصاویر ہیں اس مریض کے ساتھ تمہاری۔ اس نے ایک پرنٹ آؤٹ نکال کر ڈاکٹر کے سامنے رکھا۔ وہ ان میں اس مریض کا معائنہ کرتے نظر آ رہے تھے۔ مریض کا نیم رخ دکھائی دیتا تھا، لمبی داڑھی، سر پہ ٹوپی اور چہرہ ذرا جلا ہوا، ہاتھ پہ بھی جلنے کا نشان تھا۔ ہاں تو یہ کہ یہ افغان باشندہ اب تک ترخم کا بارڈر کراس کر کے واپس جا چکا ہے، اور اس کا نام ابو فرید نہیں ہے، یہ ایک اداکار ہے۔ میں نے اس کا یہ حلیہ اپنانے کے لیے اس کو کہا تاکہ یہ سائڈ پو سے لی گئی تصاویر میں ابو فرید کی طرح لگے۔ یہ ہے اصل فرید۔ اس نے ایک اور تصویر نکال کر ڈاکٹر کے سامنے ڈالی۔ وہ ایک ذرا جلے ہوئے چہرے والے نوجوان کی تھی۔ تو پھر یہ ڈاکٹر قاسم کہ ابو فرید حسان ایک افغانی باشندہ ہے اور یونیورسٹی حملے میں حکومت کو مطلوب ہے، دہشت گرد ہے۔ وہ تمہارے پاس کبھی نہیں آیا، لیکن اگر کوئی تمہارے ریکارڈ کی یہ لسٹ دیکھے، فہرست دیکھے اور یہ تصاویر دیکھے، فوٹو سامنے کیا، تو اسے لگے گا کہ تم نے ایک افغان عصریت پسند کا علاج کیا ہے۔ ایک منٹ، میں نے کسی دہشت گرد کا علاج نہیں کیا۔ ڈاکٹر قاسم کا سر گھومنے لگا۔ تم یہ ثابت نہیں کر سکتے، کیونکہ اگر میں ایپیکس کمیٹی کے کسی رکن یا کسی جرنیل کو یہ تصاویر اور یہ ریکارڈ بھیج دوں تو تم دہشت گردوں کے سہولت کار ثابت ہو جاؤ گے۔ 2 گھنٹے کے اندر وہ تمہیں گھر سے اٹھائیں گے اور فوجی عدالت میں مقدمہ چلا کر 3 ماہ میں پھانسی چڑھا دیں گے۔
तुम साबका सदर KBFF तो हो नहीं कि तुम्हें कोई रियायत मिले। हाँ, तो तुम क्या कह रहे थे? तुम जुमर को हकीकत बताना चाहते हो? डॉक्टर कासिम ने बेइख्तियार सर कुर्सी की पुष्ट पर गिरा दिया और बेबसी से इसको देखे गया। फारस गाजी की सर्द नज़रें अब भी इन पर जमी थीं। घड़ी की सुई टिक टिक करती गई। ना कारदास को बताऊंगा, ना जुमर को। मैं वही करूंगा जो तुम कहोगे, लेकिन इससे पहले मैं चाहता हूं तुम मेरी बात का यकीन करो, क्योंकि जब मैं कहता हूं मैंने जुमर को नुकसान नहीं पहुंचाया, कभी तो मैं गलत नहीं कह रहा। फारस गाजी, मैं बुरा आदमी नहीं हूं। उसकी आंखों में झांक कर वो बोल रहा था। शायद। फारस गाजी आहिस्ता से सीधा होकर बैठा, बहुत आहिस्ता से। एकदम से आसमान पे कोई तारा टूटा था, या शायद वो चांद था। बहुत से चक्कर उल्टे हुए, मदार बदले थे। जब वो कार में आकर बैठा तो अंगेशन में चाबी घुमाने में इसे काफ़ी देर लगी। इसके हाथ के ऊपर स्वेटर की आस्तीन पर ताज़ा खून के चंद धब्बे लगे थे। लम्हे भर के लिए इसने सोचा कि जुमर को बता दे, मगर नहीं, उसे अपना नहीं सोचना था अभी नहीं। नफ़ी में सर हिलाते हुए इसने खुद को ठंडा करना चाहा, फिर कार चला दी। सड़क पर निगाहें मरकूज़ किए हर शय को जहन से झटका और अपने प्राइवेट नंबर से आबदार को कॉल मिलाते हुए कार साइड पर रोकी। एक दिन में दूसरी दफ़ा फारस गाजी की कॉल। माना कि मैं बहुत अच्छी हूँ और क्यूट भी, मगर आपके पास प्राइवेट जेट है ना? वो चौंकी थी। हमारे पास 2 प्राइवेट जेट्स हैं, मगर क्यों? गुड, मेरे पास ब्लू पासपोर्ट है और आपके पास प्राइवेट जेट। एक सवाल पूछूं आपसे? वो ज़रा ठहर कर बोला। आप मेरे साथ कोलंबो चलेंगी? और आबदार उबैद का सारा वजूद लम्हे में बर्फ़ का हुआ और लम्हे में पिघल गया। ज़िंदगी उसे इतना खूबसूरत सरप्राइज़ देगी, उसने सोचा भी नहीं था। बाब नंबर 21, काफिर मारकर काज़िब कातिल, हिस्सा अव्वल। तुम्हें जंग में कामयाबी मिलेगी सिर्फ मक्कारी से, सो तुम खुद को रखना हवा की मानिंद तेज़ और जंगल की मानिंद घना, झपटना आग की लपट की तरह और जमकर खड़े होना पहाड़ की तरह। अपने मंसूबों को पुरस्रार रखना रात की तरह, और जब चलो तो बिजली की कड़क की तरह गिरना। जब मजबूत हो तो खुद को कमज़ोर जाहिर करना, और जब कमज़ोर हो तो खुद को मजबूत जाहिर करना। दुश्मन को लड़े बगैर चित कर देना, यही बेहतरीन फतह है। फतहयाब जंगजू पहले जंग को जीत लेते हैं और फिर इस जंग को शुरू करते हैं। शिकस्त खोरदा लोग पहले जंग शुरू करते हैं और फिर इसे जीतने की कोशिश करते हैं। सारी जंगी हिकमत अमली मुनहसर है फ़रेबकारी पे। तब हमला करो जब लगे कि नहीं कर सकते। जब क़ुव्वत इस्तेमाल कर रहे हो तो लगे कि तुम जामिद बैठे हो। जब करीब पहुंच चुको तो ख़ुद को दूर जाहिर करो, और जब दूर हो तुम तो यकीन दिलाओ उसे कि तुम हो बहुत करीब। अगर इसकी ताकत तुमसे कहीं ज़्यादा है तो इससे आराज़ बरतो। अगर वो वसीला है तो उसको छेड़ो। खुद को कमज़ोर जाहिर करो ताकि वो गरूर में बढ़ता जाए। अगर इसकी फ़ौजें मुत्तहिद हैं तो उनको तोड़ो। उस पर तब हमला करो जब वो तैयार ना हो, और वहाँ से करो जहाँ तुम्हारे होने का उसे गुमान ना हो। सिर्फ वो जीतेगा जंग जो जानता है कब लड़ना है और कब है नहीं लड़ना। सन तुज़ू, द आर्ट ऑफ वार। चंद सातों के लिए हम माह कामिल की रात में वापस जाते हैं। कर्नल खावर को बेहोश करके उसके पैसे, असलहा और पासपोर्ट चुरा कर सादी यूसुफ अब तेज कदम सड़क के किनारे बढ़ा रहा था। बार बार एहतियात से मुड़कर पीछे देखता। सोते जागते शहर में कोई भी इसकी तरफ मुतवज्जो नहीं था। ज़रा दूर जाकर उसने एक टुक टुक रक्षा रोका और उसमें सवार हो गया। बिलर्स लैन, उसने फ़ौरन से पता बताया। कोई आधे घंटे बाद वो उसे पाकिस्तानी सफारत खाने से चंद फरलांग दूर उतार गया। वो टुक टुक से उतरा
اور دور کافی دور نظر آتی سفارت خانے کی عمارت کو دیکھا۔ سفید اونچے محل جیسی عمارت جس کے سامنے سبز لان تھا، وہ اس اجنبی ملک میں پاکستان کی سرزمین کا واحد ٹکڑا تھی جس پہ لنکن قانون نہیں چل سکتا تھا۔ وہ ایک دفعہ اس میں داخل ہو جاتا تو لنکن پولیس اسے چھو بھی نہیں سکتی تھی۔ اسٹریٹ میں لوگ، ٹریفک، روشنیاں سب جاگ رہے تھے۔ سعدی کی نگاہیں عمارت سے ہٹ کر سڑک پر پھسلیں۔ کونے میں درخت کے ساتھ ایک سیاہ وین پارک تھی۔ پرلے کونے میں ایک آدمی کھڑا موبائل پر بات کر رہا تھا۔ وہ ہاشم کا آدمی تھا کیا؟ وہ سفارت خانے جائے گا، سب کو اندازہ تھا۔ اس کی طاق میں بیٹھے ہوں گے وہ لوگ۔ وہ ایک ایک چہرے کو دیکھتا، ہر شخص مشکوک تھا، ڈرا رہا تھا۔ اس سفارت خانے میں بھی لنکا ڈھانے کے بہت سے دیسی بھید ہوں گے۔ سعدی واپس رکشے میں بیٹھا اور اسے چلنے کو کہا۔ بیگ سینے سے لگائے۔ اب وہ سمٹ کر بیٹھا تھا، محتاط، قدرے ڈرا ہوا۔ اب وہ کیا کرے، کچھ علم نہیں۔ خاور کو گرانا تو پلان کیا تھا مگر اس سے آگے نہیں۔ ٹک ٹک اسے ایک ہوٹل کے کنارے اتار کر آگے بڑھ گیا۔ وہ چند منٹ ادھر کھڑا رہا۔ کیا ان کو معلوم نہیں ہوگا وہ کس ہوٹل میں جائے گا؟ اور مڑ گیا۔ اسٹریٹ میں آگے چلتا گیا یہاں تک کہ ٹانگیں تھک گئیں اور تنفس تیز چڑھ گیا تو وہ رکا۔ یہ ایسے جگہ تھی جہاں سے سمندر کی لہروں کا شور سنائی دیتا تھا۔ سمندر جو انسان کے دل جیسا ہوتا ہے، کبھی پرسکون، کبھی اضطراب سے ٹھاٹے مارتا، ہر پل بدلتا۔ وہ مین روڈ سے اتر کر ساحل تک آ گیا۔ ساحل کا یہ حصہ ویران پڑا تھا۔ اوپر پورا چاند خاموشی سے بادلوں کے بیچ نیم دراز گویا ٹیک لگا کر بیٹھا، نیچے بہتے سمندر کو کھینچ رہا تھا۔ ٹھاٹے مارتا شور، چیختی چنگاڑتی کئی فٹ بلند ہوتی لہریں اور پھر واپس پسپا ہوتا پانی۔ وہ ایک طرف آ گیا جہاں چٹانیں اور پتھر سے پڑے تھے۔ بیگ اتار کر نیچے رکھا، ٹیک لگا کر وہیں بیٹھ گیا۔ ٹھنڈ بھی تو تھی، اوپر سے پورا جسم نمی کا شکار ہونے لگا۔ اس نے سر پتھر سے ٹکا کر آنکھیں موند لیں، اور نیند تو سولی پر بھی آ ہی جاتی ہے۔ وہ سولی سے گزر کر آیا تھا، سو دھیرے دھیرے اس کا جسم ڈھیلا پڑتا گیا، ذہن نیند میں ڈوبتا گیا۔ اس کی آنکھ جانے کس آواز سے کھلی تھی۔ ایک دم وہ ہڑبڑا کر اٹھا، اپنے ہاتھوں کو دیکھا، بیگ کو دیکھا، سب ٹھیک تھا، مگر اس نے چہرہ اٹھایا۔ ایک چیز غلط تھی۔ سورج نکل آیا تھا، سامنے افق پر سنہری تال اتنا چمکیلا آگ برسا رہا تھا کہ سعدی کی آنکھیں چندھیا گئیں۔ اس نے فوراً چہرہ ہاتھوں میں گرایا۔ صبح روشن تھی اور ٹریفک پیچھے سڑک پر رواں دواں تھی، رش، لوگ، آوازیں۔ اس نے ہر چیز کے لیے خود کو تیار کیا سوائے ایک کے، سورج، جو اس نے 8 ماہ سے نہیں دیکھا تھا۔ 21 مئی سے 21 جنوری، پورے 8 ماہ۔ سعدی بدحواسی سے اٹھا، بیگ اٹھایا اور سڑک کی طرف بھاگا۔ سورج، اس کی تپش اس کی پشت پر آگ برسا رہا تھا، گویا پیچھا کر رہا ہو، اور وہ خوفزدہ سا آگے بھاگتا جا رہا تھا۔ ہاتھ پیر عجیب سی سنسنی کا شکار تھے، سردی میں بھی پسینے آ رہے تھے۔ وہ رکا نہیں، ہر طرف روشنی تھی، تیز روشنی، یوں جیسے ساری دنیا کے پردے ہٹ گئے ہوں، عیاں ہو گیا ہو سب۔ وہ دوڑتا گیا، سڑک کنارے گلیوں میں وہ تیز تیز بھاگتا گیا۔ اس سارے میں ایک بھی جگہ نہیں نظر آئی جہاں وہ رک سکے، جہاں وہ رکنے کا سوچے ہی۔ چوکنی مگر خوفزدہ نظروں سے ادھر ادھر دیکھ کر چلتا، وہ ایک جگہ بلا آخر رک گیا۔ یہ ایک پرانا کارخانہ تھا جو بند پڑا تھا۔ اس کھنڈر کو نشئی لوگ اپنے قیام کے لیے استعمال کرتے تھے۔ وہ بھاگتا ہوا اندر داخل ہوا اور آگے بڑھتا گیا، یہاں تک ایک اندرونی، بالکل اندرونی کمرے میں آ رکا جہاں سورج کی روشنی نہیں پہنچتی تھی۔ گندا، میلا، کاٹ کباڑ سے بھرا کمرہ، کچھ بھی برا نہیں لگا اسے، بس ہانپتا ہوا وہ جلدی سے نیچے ایک کونے میں بیٹھ گیا، بالکل سکڑ سمٹ کر، خوفزدہ نگاہیں دروازے پر جمائے۔ خاور کی پستول ہاتھ میں رکھ لی، کوئی آئے اور وہ اسے چلا دے۔ سعدی اگلے کئی گھنٹے اسی طرح بیٹھا رہا، جسم اکڑ گیا، پستول اب بھی ہاتھ میں تھی،
چہرے پہ پسینہ تھا، ہر آہٹ پر وہ چونک کر سیدھا ہوتا، پستول تان لیتا، مگر وہ ہوا کا کوئی کھٹکا ہوتا یا نیچے بیٹھے نشیوں کی آوازیں۔ کولمبو بالکل کراچی جیسا تھا، وہی ماحول، وہی آدھے صاف ستھرے پوش علاقے اور باقی اس کے برعکس۔ اپنی تعمیر اٹھاتے تو کوئی بات بھی تھی، تم نے ایک عمر گنوا دی میری مسماری میں۔ سبز بیلوں سے ڈھکے بنگلے کا دروازہ کھلا تھا، اندر اٹا پٹک کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ فارس نے کار سے نکلتے ہوئے سیل فون کو کان سے لگایا اور آستین کا خون آلود حصہ اندر کو موڑ لیا، آنکھیں چندھیا کر دور سنہرے آسمان پر جمائے وہ گاڑی سے ٹیک لگا کر کھڑا دوسری طرف جاتی گھنٹی سن رہا تھا۔ ہاں فارس، ہاشم کا مصروف سا لہجہ سنائی دیا۔ آفس میں ہو؟ آ جاؤں؟ کان کی لو مسلتے اس نے سادگی سے پوچھا۔ میں کولمبو میں ہوں، کہو کیا ہوا؟ اوہ تم سے کام تھا، خیر تم آؤ تو بات کرتے ہیں۔ وہ گویا فون رکھنے لگا۔ میرے آئے بغیر میری ایک کال پہ بھی یہاں 100 کام ہو جاتے ہیں، تم بولو۔ ہاشم محتاط انداز میں غور سے سن رہا تھا، اپنے سوئٹ کے صوفے پر بیٹھا، گرے سوٹ میں ملبوس، ٹانگ پر ٹانگ جمائے۔ وہ پوری طرح تیار تھا اگر سعدی یوسف نے اسے فون کیا ہو تو۔ تم نے ایک دفعہ پیشکش کی تھی، اگر مجھے نوکری چاہیے تو تم میرے ساتھ کام کرنا چاہتے ہو؟ نہیں، تمہارا زیادہ احسان نہیں لینا چاہتا، اکھڑ انداز میں بولا، مگر کراچی میں جو تمہارا دوست ہے ادریس الطاف، سنا ہے اس کو سیکیورٹی میں کسی آدمی کی ضرورت ہے، اگر تم اس سے بات کر لو تو میں اس کے پاس چلا جاتا ہوں۔ تم کراچی جانا چاہتے ہو جاب کے لیے؟ ہاشم کو اس کے لہجے میں کچھ بھی غیر معمولی نہیں لگا تھا، وہ عام انداز میں بات کر رہا تھا۔ پھر اور کیا کروں؟ اچھا، ہاشم نے سوچنے کے لیے وقفہ لیا۔ اگر ایسا نہیں کر سکتے تو مجھے بتاؤ، میں تمہارا احسان ہی نہیں لوں تو بہتر ہے، وہ تلخی سے بولا۔ ہاشم نے گہری سانس لی۔ فارس، ابھی ایسا کوئی کام نہیں بنا جو میں نہیں کر سکوں، تم سمجھو کام ہو گیا۔ ذرا ٹھہرا اور مسکرایا۔ مجھے خوشی ہوئی کہ تم نے مجھے کام کہا۔ مجھے خوشی نہیں ہوئی، مجبوری نہیں ہوتی تو نہیں کہتا۔ میری بیوی کا، وہ کہتے کہتے رک گیا۔ ہاشم نے ابرو اٹھائے۔ کیا اس کی صحت کو کوئی مسئلہ ہے؟ تم بے فکر رہو، ہماری کمپنی اس کے بلز پے کرتی رہے گی، ڈیڈ کی خواہش کے مطابق۔ وہ میری بیوی ہے ہاشم، اس کے بلز میں خود پے کرنا چاہتا ہوں۔ تم ادریس الطاف سے بات کرو، میں کل سے ہی کام پر لگنے کو تیار ہوں۔ اس کے لہجے میں ہاشم کاردار نے بے چینی محسوس کی تھی۔ وہ مطمئن ہو گیا تھا، وہ لوگ اپنے مسئلوں میں الجھے تھے، شاید زمر کی صحت پھر سے خراب ہونے لگی تھی۔ اسے افسوس ہوا، مگر اب اس کے بلز تو دے رہا تھا وہ، اور کیا کرتا؟ سعدی نے اس کو کال نہیں کی، اس کی تشفی ہو گئی۔ فون رکھتے ہی اس نے ادریس کو کال ملائی۔ الیک سلیک کے بعد وہ مدعے پر آیا۔ فارس قاضی میرا کزن ہے، وہ تمہارے پاس آئے گا اور تم اس کو رکھ لو گے، چاہے تمہیں ضرورت ہو یا نہیں، اور پھر تم اس پر نظر رکھو گے، وہ کیا کرتا ہے، کہاں جاتا ہے، کس سے ملتا ہے، پل پل کی رپورٹ مجھے چاہیے۔ سخت لہجے میں وہ دوسری طرف کسی کو سمجھا رہا تھا۔ ایسا نہیں کہ ہم کو محبت نہیں ملی، ہم جیسی چاہتے تھے وہ قربت نہیں ملی۔ فون بند کر کے فارس گھر کے اندر داخل ہوا تو مصروفیت سے ہر سو بکھری تھی۔ ندرت کچن سے آوازیں دے رہی تھی، حنین لاؤنج کے شیلف جوڑ رہی تھی، زمر کونے میں کھڑی استری اسٹینڈ پہ کپڑے پریس کر رہی تھی۔ یقیناً پچھلی رات وہ دونوں کہہ رہے وہ ان کو مطمئن کر چکی تھی۔ فارس ذرا کھنکھارا۔ بڑے ابا نے اپنے دوائیوں کے باکس سے چہرہ اٹھا کر اسے دیکھا۔ اینک کے پیچھے سے غور سے وہ سامنے صوفے پر آ بیٹھا، باری باری سب کو دیکھا۔ زمر نے صرف اسے دیکھ کر ابرو اٹھائی۔ ڈاکٹر سے مل آئے؟ فارس نے سر کو خم دے کر اشارہ کیا۔ ہاں سب ٹھیک ہے۔ پھر کچن سے آتی ندرت کی طرف متوجہ ہوا۔ مجھے جاب مل گئی ہے۔ سب رک کر اسے دیکھنے لگے۔ ندرت کے چہرے پر خوشی اتری، اس کے قریب آ بیٹھی۔ اللہ کا شکر ہے، یہ تو بہت ہی اچھا ہوا۔ کہاں ملی ہے؟ کراچی، مجھے کل سے جوائن کرنا ہے۔ زمر کے ہاتھ پر استری لگی تھی، اس نے جلنے والی جگہ لبوں میں دبا لی۔
नुसरत की रंगत फीकी पड़ी। हुनैन भी फौरन इस तरफ घूमी। आप हमें छोड़कर चले जाएंगे मामू? भवें इकट्ठी करके बोलती। वो परेशान और खफा दोनों थी। थोड़े अरसे की बात है, फिर कोशिश करूँगा इधर ही पोस्टिंग करा लूँ। फारस, इतनी दूर जाने की क्या ज़रूरत है? नुसरत इसके घुटनों पर हाथ रखे परेशान सी कहने लगी। तो क्या हो गया नुसरत, लोग नौकरी के लिए दूसरे मुल्क भी तो जाते हैं, कोई अनोखी बात नहीं है इसमें। इसको यूँ फिक्रमंद ना करो, सुकून से जॉब पर जाने दो। और ख़बरदार, जो तुमने यहाँ रोना डाला, बड़े अब्बा ने आखिरी फ़िक्रा हन्ना को देखकर कहा था। हुनैन ने पहले फारस को देखा, जो खामोशी से गर्दन उठाए इसे देख रहा था, फिर जुमर को, जो सर झुकाए बहुत सुस्त रवि से कपड़े इस्त्री कर रही थी, और फिर पैर पटक कर अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। उसे यकीन था फारस इसके पीछे आएगा, इसे मनाएगा, मगर वो नहीं आया। हुनैन अपने कमरे के दरवाजे के साथ लगी ज़मीन पर बैठी खामोशी से सर घुटनों में दिए रोने लग गई। वो इन्हें छोड़कर जा रहा था, इसे पता था। पहले अब्बू, फिर वारिस, फिर सादी, इनके सारे मर्द उनको छोड़कर चले जाते थे। क्यों? आखिर क्यों? दोपहर के खाने के बाद जब जुमर अपने कमरे में दाखिल हुई तो वो सामने खड़ा नज़र आया। एक छोटा सा बैग बेड पर खुला पड़ा था और वो सर झुकाए खड़ा इसमें सामान रख रहा था। जुमर इसके सामने आ खड़ी हुई और सीने पर बाजू लपेटे इसे देखा। बस देखे ही गई। ये अचानक से जॉब किसने लगवा कर दी? वो मशकूक थी। जहन में हारून उबैद का नाम गर्दिश कर रहा था। हाशिम ने संजीदगी से कहते उसने जिप बंद की और जुमर का मुंह खुल गया। हाशिम, तुम हाशिम के कहने पर शहर छोड़ रहे हो, हम सबको छोड़ रहे हो, तुम उस पर कैसे एतबार कर सकते हो? फारस ने आंखें उठाकर इसे देखा। हाशिम मेरा कज़न है। फिर आंखों की पुतलियां सुकेड़ी। क्यों? क्या उसके बारे में कुछ ऐसा है जो मैं नहीं जानता? जुमर ने कंधे झटके। मुझे क्या पता, मैं तो इसलिए कह रही थी, कल तक तुम्हारा नापसंदीदा कज़न आज तुम्हारा BFF कैसे बन गया? खैर, तुम्हारी मर्जी, जो भी करो। वो आंखों में ढेरों खफ के लिए एक मुलामाती नज़र उस पर डालकर मुड़ी। तभी सिंगार मेज़ पर रखा फारिस का फ़ोन बजने लगा। जुमर करीब खड़ी थी, गर्दन झुकाकर देखा आबदार कॉलिंग। उसका हलक कड़वा हो गया। सिर्फ आबदार, तो अब तुम इसके साथ फर्स्ट नेम टर्म्स पर हो। मुड़कर एक तेज नज़र उस पर डाली। वो खामोशी से आगे आया, फ़ोन उठाकर इसे साइलेंट करके जेब में डाल लिया। मैं चली जाती हूँ कमरे से, तुम तसल्ली से इससे बात कर लो। वो तो मैं तुम्हारे जाने के बाद वैसे भी कर लूँगा। वो उसको देखकर मुस्कुराकर बोला। जाहिर है जेल में ये सब तो सीखा होगा तुमने। वो जबरन मुस्कुराकर बोली थी। फारस ने ज़रा सा इसकी तरफ झुक कर मुस्कुराते हुए इसकी आंखों में देखा। तुम जल रही हो उससे? मैं? जुमर ने बेयकीनी से इसे देखा। और उस प्लास्टिक की गुड़िया से जलूंगी? उसने सर झटका। जलने के लिए सामने वाला आपसे बेहतर ना हो तो कम से कम आपके मुकाबले का तो होना ही चाहिए। खूबसूरत तो खैर वो बहुत है। और इसकी सबसे अच्छी बात पता है क्या है? इसके मज़ीद करीब झुककर सादगी से बोला। इसके बालों का रंग नेचुरल सुर्ख है। वो खूबसूरत लगने के लिए मस्नूई डाई नहीं लगाती। जुमर ने बामुश्किल अपने भड़कते जज्बात पर काबू पाया था। तो तुम सारा वक्त फ़ोन पर उससे उसके बालों का रंग डिस्कस करते हो? नहीं, और भी बहुत कुछ करता हूँ। काम की बातें। उसने बहुत कुछ किया है मेरे लिए। एक्चुअली मुझे वो अपनी वर्क वाइफ लगती है। इससे ज़्यादा जुमर यूसुफ इस आदमी को बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। इसे परे धकेला और ख़ुद दरवाजे की तरफ बढ़ी। अच्छा सॉरी, मैं मजाक कर रहा था, बात तो सुनो। फारस ने इसे रोकने के लिए इसका हाथ पकड़ा, मगर जुमर ने तेज़ी से अपना हाथ पीछे खींचा। तुम ना मुझसे दूर ही रहो, वरना। अगले ही पल वो मुंजमद हो गई। फारस ने जिस हाथ से इसकी कलाई पकड़ रखी थी, इसकी आस्तीन पर खून के धब्बे लगे नज़र आ रहे थे। ये खून कैसा है? उसने चौंक कर फारस को देखा। वो जो मुस्कुराकर कुछ कहने लगा था, नज़रें अपनी आस्तीन पर गईं। चेहरे की रंगत बदली। फ़ौरन से इसकी कलाई छोड़कर अपना हाथ पीछे कर लिया। ये शायद कान से आ रहा था। उसने साथ ही 2 उंगलियां कान के पीछे लगाकर देखी। क्यों?
اس نے اچنبھے سے اسے دیکھا۔ ٹھہرو، مجھے دیکھنے دو۔ اب ٹھیک ہے، شاید کوئی زخم وغیرہ تھا، مگر وہ آگے آنے لگی تو وہ بولا، فکر مت کرو، آپ در ایک بہت اچھی ENT اسپیشلسٹ کو جانتی ہے، میں اسے دکھا دوں گا۔ اور وہ جو فکر مندی سے آگے کو ہوئی تھی، اس نام پر رکی، ماتھے پر بل پڑے، ہاں اسے ہی دکھاؤ، اور برے موڈ کے ساتھ باہر نکل گئی۔ فارس نے بند دروازے کو دیکھتے ہوئے طویل سانس لی اور پھر سویٹر کی آستین دوبارہ سے اندر موڑ لی۔ بیڈ کے کنارے پر آ بیٹھا، سر دونوں ہاتھوں میں گرائے، اس نے دونوں آنکھوں کو مسلا۔ زمر اور حنین دونوں اسے بہت عزیز تھیں۔ وہ ان دونوں کو ہرٹ نہیں کرنا چاہتا تھا، مگر حقیقت کے تیز چمکتے سورج میں کھڑے ہونے کا وقت ابھی نہیں آیا تھا۔ بس کچھ دن اور۔ اسٹیپنی، آج مل سکتے ہو؟ چند منٹ بعد وہ فون پر بات کر رہا تھا۔ احمد شفیع نے فارس کا فون رکھا اور نظریں اٹھا کر سامنے نصب اسکرینز کو دیکھا، جن پہ آفس کی مختلف فوٹیجز چل رہی تھیں۔ احمد اس وقت کنٹرول روم میں کھڑا تھا اور اس کے چہرے پر سنجیدگی چھائی ہوئی تھی، بس یک ٹک پتریلی آنکھوں سے ان فوٹیجز کو دیکھ رہا تھا۔ ذہن میں وہ فون کال گونج رہی تھی جو چند گھنٹے پہلے اسے موصول ہوئی تھی۔ احمد شفیع، وہ عورت کہہ رہی تھی جو سفید شال میں نیو ایئر پارٹی میں اسے نظر آئی تھی اور جو چترال کے ایک بااثر سیاسی خاندان سے تعلق رکھتی تھی۔ آج صبح جب میرے آفس کی فوٹیجز لیک ہوئیں تو میرے سیکیورٹی اسٹاف نے فوراً سے بھاگ دوڑ شروع کر دی کہ معلوم کریں کس IP ایڈریس، کس سرور، کس جگہ سے ان کو لیک کیا گیا ہے۔ بیک ٹریسنگ اور پتہ نہیں کس کس کام میں لگے ہیں وہ۔ لیکن میں نے صرف ایک بات سوچی کہ ان سب کا فائدہ کس کو ہوگا؟ اگر اس بات کا جواب ہو تو انسان کو کسی سراغ رسانی کی ضرورت نہیں رہتی۔ ذرا توقف کر کے وہ بولی، سانپ کو مارتے وقت اس کا سر کچلا جاتا ہے، کیونکہ قدیم داستانوں میں آتا ہے کہ اس کی آنکھوں میں اپنے قاتل کی تصویر عکس ہو جاتی ہے، اور میری آنکھوں میں احمد شفیع، تمہاری اور تمہاری مالکن کی تصویر نقش ہو گئی ہے۔ احمد نے ریموٹ اٹھا کر اسکرینز کو آف کیا اور موبائل اور چابی اٹھاتا باہر نکل گیا۔ اس کا ذہن اس وقت شدید دباؤ کا شکار تھا۔ منتظر میرے زوال کے ہیں، میرے اپنے بھی کیا کمال کے ہیں۔ کولمبو کے اس پرتعیش ہوٹل کے تہہ خانے میں اس وقت شدید تناؤ چھایا تھا۔ ہاشم کاردار ٹانگ پر ٹانگ جمائے بیٹھا موبائل کے بٹن دبا رہا تھا۔ نیوی بلو سوٹ، اسٹرائپس والی ٹائی، ڈائمنڈ کف لنکس پہنے، بال جیل سے پیچھے کو جمائے، وہ اپنی ساری شان و شوکت اور جاہ و جلال سے وہاں بیٹھا تھا، گویا پچھلی رات اس کے قیدیوں کا نکل جانا اس کے لیے پریشانی کا باعث تھا ہی نہیں۔ سامنے ہاتھ باندھے کھڑے ہوئے لوگوں کی تعداد کافی زیادہ تھی۔ فصیح بھی پہنچ چکا تھا اور سخت مضطرب دکھائی دیتا تھا۔ ہیڈ شیف تحمل سے بتا رہا تھا فراریوں نے آرڈر پر تیار کیا گیا کیک کیسے فریج سے غائب کیا، اور یہ کہ ان کے ساتھ یقیناً اندر سے کوئی ملا ہوا تھا۔ ہیڈ شیف، فصیح، رئیس سب اپنی اپنی تھیوریز پیش کر رہے تھے۔ بار بار خاموش ہو کر ہاشم کو دیکھتے۔ سر، فصیح سے مزید برداشت نہیں ہوا تو پکار اٹھا۔ ہاشم چند منٹ مزید بٹن دباتا رہا، پھر بالآخر سر اٹھایا اور مسکرا کر ان سب کو دیکھا۔ سین تزو قدیم چین کا ایک جرنیل اور فلسفی تھا۔ اس نے مشہور زمانہ کتاب لکھی تھی، دا آرٹ آف وار، جنگ لڑنے کا فن۔ موبائل میز پر ڈال کر وہ مسکرا کر گویا ہوا۔ اس کتاب میں جب وہ یہ بات کہتا ہے کہ جنگ کے 2 طریقے ہیں، ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ، لیکن ان دونوں کا ملاپ بہترین نتائج سامنے لاتا ہے، تو سامنے وہ مثال دیتے ہوئے لکھتا ہے کہ وہ اٹھ کھڑا ہوا اور سامنے کھڑے افراد کی کمریں اور گردنیں مزید سیدھی ہو گئیں، کہ میوزیکل نوٹس 5 سے زیادہ نہیں ہوتے، لیکن ان کا ملاپ لامحدود دھنیں بنا دیتا ہے۔ قطار میں کھڑے افراد کے ساتھ سے گزرتا، چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا وہ کہہ رہا تھا۔ وہ کہتا ہے پرائمری کلرز 5 سے زیادہ نہیں ہوتے، نیلا، سرخ، زرد، سفید اور سیاہ، لیکن ان کا کمبینیشن لامحدود رنگ بنا سکتا ہے۔ سب توجہ سے اسے سنے گئے۔
کمرے میں غیر معمولی سناٹا تھا اور وہ کہتا ہے کہ بنیادی ذائقے 5 سے زیادہ نہیں ہیں: کھٹا، تیکھا، نمکین، میٹھا اور کڑوا، مگر ان کا ملاپ لامحدود ذائقے بنا دیتا ہے۔ ہاشم نے رک کر گہری سانس لی۔ ہر چیز بہت پرفیکٹ تھی، منصوبہ بندی، اس پر عمل پیرا ہونے کا انداز، سب شاندار تھا۔ میں متاثر ہوا ہوں۔ لیکن سر کو نفی میں ہلاتے ہوئے وہ چند قدم مزید آگے آیا۔ سب سانس روکے اسے دیکھ رہے تھے۔ لیکن ان 5 ذائقوں میں سے ایک ایسا بھی ہے جو میری بیٹی کو پسند نہیں: نٹس کا نمکین ذائقہ۔ اس ہوٹل میں جب بھی یہ کیک بنایا جاتا ہے، وہ بلو بیری کیک جو سادی کل میری بیٹی کے لیے لایا تھا، اس میں ہیڈ شیف نٹس ڈالتا ہے۔ لیکن پچھلے سال جب سونی نے یہ کیک چکھا تھا تو نٹس کے ذائقے پر اس نے برا منہ بنایا تھا، اور اب میں کیا دیکھتا ہوں کہ یہ کیک جو کسی مہمان کے آرڈر پر تیار کیا گیا تھا اور جو بظاہر سادی اور خاور نے چوری کیا تھا، اس کیک میں وہ ہیڈ شیف کے سامنے آ کھڑا ہوا اور اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ اس کیک میں نٹس نہیں تھے۔ شیف کا رنگ سفید پڑا۔ ادھر کمرے میں سب چونکے تھے۔ دوسرے ہی لمحے فصیح اس پر جھپٹا اور اسے نیچے گرایا۔ 2 گارڈز بھی اس پر لپک پڑے اور چند ہی لمحوں میں اس کے ہاتھ باندھ کر اسے قابو کر چکے تھے۔ وہ نفی میں سر ہلاتا وہ کہہ رہا تھا: سر، آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، میں ہاشم نے اسی پرسکون چہرے کے ساتھ نفی میں سر ہلایا اور ایک پنجے کے بل زمین پر بیٹھا۔ جانتے ہو مسئلہ کیا ہے؟ میرے اور تمہارے جیسے لوگ دوسروں کے ساتھ مخلص ہوں یا نہ ہوں، ہم اپنے کام کے ساتھ بے حد مخلص ہوتے ہیں۔ اس کو پرفیکشن کے آخری لیول پر کرتے ہیں، اور ایک بہترین شیف کی انا یہ کہتی ہے کہ جس کے لیے کیک بناؤ اس کو وہ پسند آ جائے۔ کالر سے نادیدہ گرد جھاڑ کر وہ اٹھا اور بے تاثر سخت نظروں سے فصیح کو دیکھا۔ اس کی چمڑی ادھیڑ دو فصیح، یہ جو کچھ جانتا ہے اس سے اگلواؤ، زندہ یا مردہ۔ مجھے ان دونوں کو واپس جیل میں دیکھنا ہے۔ پھر ایک قہر آلود نظر اس شیف پر ڈالی جس کو وہ زنجیر پا کر چکے تھے، اور وہ خود لمبے لمبے ڈگ بھرتا باہر نکل گیا۔ پاؤں رکھتے ہیں جو مجھ پہ، انہیں احساس نہیں۔ میں نشانات مٹاتے ہوئے تھک جاتا ہوں۔ فوڈلی ایور آفٹر ریسٹورنٹ میں اس شام ہلکی پھلکی گہما گہمی تھی۔ سلک شرٹ اور ڈنر جیکٹ میں ملبوس احمد شفیع اندر داخل ہوا، شناسائی سے کاؤنٹر والے لڑکے کو ہاتھ ہلایا اور سیدھا زینے اوپر چڑھتا گیا۔ اس کا چہرہ سنجیدہ اور بے تاثر تھا۔ بالائی ہال کا دروازہ کھلا تو دیکھا وہاں صرف فارغ غازی کھڑا تھا، گرے سوٹ میں ملبوس، سینے پر بازو لپیٹے۔ وہ احمد کی طرف پشت کیے شیشے کی دیوار سے باہر دیکھ رہا تھا۔ احمد نے دروازہ بند کیا تو فارغ اس کی طرف گھوما، پھر چہرے پر سنجیدگی لیے تیکھی نظریں اس پر جمائے وہ چند قدم آگے بڑھا۔ کیا حال ہے غازی؟ بلایا اور کام سے تھا، مگر نیوز میں کچھ دیکھا ہے میں نے۔ اسٹیپنی، وہ تیز لہجے میں بولا، اور لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس میں کارداس کا ہاتھ ہے، مگر کارداس کا دایاں ہاتھ تو تم ہو نا آج کل، ہے نا؟ احمد نے بہت ضبط سے اسے دیکھا۔ کنسلٹنٹ کلائنٹ پریولیج کے تحت میں اس بات کا جواب نہیں دے سکتا، اور اس بیہودہ فقرے کا مطلب دوسرے لفظوں میں ہاں ہوتا ہے۔ ہاں ہو یا نہ، تم کیوں جاننا چاہتے ہو؟ کیا مطلب؟ میں کیوں جاننا چاہتا ہوں؟ فارغ کی آنکھوں میں غصہ اور تعجب دونوں ہی اود آئے۔ منع کیا تھا تمہیں، کارداس کی غلامی مت کرو، وہ تم سے ایسے کام کروائیں گے۔ ایک بے قصور عورت کو رسوا کرا کے کیا ملا تمہیں؟ کرمنل بنتے جا رہے ہو تم۔ احمد لب بھینچے خاموش رہا۔ وہ دونوں چند قدم دور آمنے سامنے کھڑے تھے۔ اپنا استعفیٰ لکھو اور اپنی مالکن کے منہ پر مار کر آؤ۔ آج ہی اسٹیپنی تم یہ جاب چھوڑ رہے ہو، اور میں تمہارے منہ سے نہ نہیں سنوں گا۔ جہاں تک مجھے یاد ہے میں تم سے آرڈر نہیں لیتا فارغ غازی۔ اس کا لہجہ اجنبی اور روکھا تھا۔ فارغ کے ابرو مزید تن گئے، پیشانی کے بلوں میں اضافہ ہوا، 2 قدم مزید قریب آیا، اور جہاں تک مجھے یاد ہے میں تمہارا دوست ہوں،
اور تمہیں ایسا انسان نہیں بننے دینا چاہتا جس کو میں پہچانوں بھی نہیں۔ پہچانتا تو میں بھی نہیں ہوں اب تمہیں۔ احمر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے ٹھنڈے لہجے میں بولا۔ لمحے بھر کو فارس کا سانس تھم گیا۔ تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ یہی کہ تم خود کیا ہو؟ احمر کی آواز بلند ہونے لگی۔ میں جو کچھ کر رہا ہوں اپنے سروائیول کے لیے کر رہا ہوں۔ میں قانون توڑوں اپنی گردن آزاد رکھنے کے لیے تو وہ غلط، لیکن عظیم فارس غازی وہی کام کرے تو وہ صحیح۔ کیوں غازی؟ کیا تم وہ انسان نہیں رہے ہو جو مجھے پہلی دفعہ ملے تھے؟ تب تم نمازیں پڑھتے تھے، اب تم ایک ایتھیسٹ بن چکے ہو۔ کیا ایسا نہیں ہے؟ کیا تم نے ڈاکٹر ایمن کے ہسپتال میں آگ نہیں لگائی تھی؟ کیا وہ جرم نہیں تھا؟ کیا تم انتقام کے نام پر لوگوں سے جھوٹ نہیں بولتے؟ تم دھوکہ نہیں دیتے؟ کیا معلوم تم نے وہ تینوں قتل بھی کیے ہوں؟ تم کرو تو سب ٹھیک، سب جسٹیفائڈ۔ کارداز وہی کام کریں، احمد شفیع لوگوں کے لیے ویڈیو اسکینڈل لیک کرے تو غلط۔ تم ایک ہی سانس میں مجھے کافر، دھوکے باز، جھوٹا اور قاتل کہہ رہے ہو۔ فارس سرخ آنکھوں سے غرایا۔ یہ مت بھولو کہ میرا خاندان تباہ ہو چکا ہے۔ میں جو بھی کرتا ہوں ان لوگوں کے ہاتھ روکنے کے لیے کرتا ہوں تاکہ وہ مزید ہمیں تباہ نہ کر سکیں۔ دو غلط مل کر ایک صحیح نہیں بنتا فارس غازی۔ احمد نے زور سے میز پر ہاتھ مارا۔ وہ دونوں آمنے سامنے سرخ چہروں کے ساتھ کھڑے تھے۔ اتنی سردی میں بھی ہال میں شدید گرم سا تناؤ در آیا تھا۔ اسی طرح کارداز کے پاس بھی اپنے غلط کاموں کی توجیہات موجود ہوتی ہیں۔ فارس انگارہ آنکھوں سے اسے دیکھا گیا۔ یہ میرا سروائیول ہے، یہ میرا سیلف ڈیفینس ہے غازی، اور اگر تمہارے لیے یہ درست ہے تو یہ غلط میرے لیے بھی نہیں ہے۔ اگر تمہیں یہ دونوں چیزیں ایک جیسی لگتی ہیں، ان دونوں میں فرق نہیں کر سکتے، تو میں تمہیں کچھ نہیں سمجھا سکتا۔ تم مجھے سمجھانے کی کوشش نہ کرو تو بہتر ہے۔ میں اپنی بقا کے لیے لڑنا سیکھ چکا ہوں، اسی لیے میرے معاملوں سے دور رہو غازی۔ ایک قہر آلود نظر اس پر ڈالتا وہ تیزی سے مڑا اور باہر نکل گیا۔ پیچھے لمبے لمبے سانس لے کر خود کو قابو کرتا فارس تنہا کھڑا رہ گیا۔